لڑکی مجبور ہے، کچھ بھی کرنے کو مان جائے گی۔ اسے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ مینیجر کے اشارے پر فاتح کمرے میں داخل ہوا تو سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی اس کے قدموں میں گرتے ہوئے رو پڑی۔ خدا کے لیے میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میں سید زادی ہوں، میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دے دو، زندگی بھر دعائیں دوں گی۔ گڑ گڑا کر اس نے رحم طلب نظروں سے فاتح کو دیکھا تو دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ یونیورسٹی میں فاتح نے دوستوں کے چیلنج کرنے پر آیت کو پھنسا کر خفیہ نکاح کیا تھا، مگر کچھ جنونی قربتوں کے بعد وہ اسے تنہا چھوڑ گیا۔ یہ بیٹا میرا ہے نا؟ فاتح نے نم آنکھوں سے اپنی ہم شکل بچے کو دیکھا۔ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہمیشہ کی طرح طالب علموں کے کہکہوں، کافی کی خوشبو اور بحث و تکرار سے گونج رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر خزاں کی زرد پرتیاں دھیرے دھیرے گر رہی تھیں، لیکن اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ بنے سب سے مہنگے ٹیبل پر شاہوں کا ٹولہ برجمان تھا۔ فاتح شاہ اور اس کے امیر زادے دوست۔ فاتح شاہ جس کی شخصیت میں غرور اس کے خاندان کی دولت کی طرح کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اور تراشا ہوا چہرہ اسے کسی یونانی مجسمے جیسا بناتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ رہنے والی طنزیہ مسکراہٹ اس کے اندر کے تاریک پہلو کی عکاسی کرتی تھی۔ تم لوگ ہار چکے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ فاتح نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ اس کا بہترین دوست حمزہ، جو شرارتوں کا گڑھ تھا، کرسی پر پیچھے کی طرف جھکا۔ فاتح، تم نے اب تک ان لڑکیوں کو جیتا ہے جو تمہارے کریڈٹ کارڈ اور گاڑی دے کر ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے ابھی تک کسی عزت دار لڑکی سے ٹکر نہیں لی۔ فاتح کی بھویں تن گئی۔ کون سی لڑکی؟ حمزہ نے دور ایک کونے والی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک لڑکی نہایت سادگی سے کتاب کھولی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن اس کی حیا اور سنجیدگی اسے پورے ہال میں ممتاز بنا رہی تھی۔ وہ آیت تھی۔ وہ آیت، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سنا ہے بہت سید زادی بنتی ہے، یونیورسٹی میں 3 سال ہو گئے، مجال ہے جو کسی نے اسے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی کی ہو۔ وہ تم جیسے امیر زادوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ فاتح نے اپنی نظریں آیت پر جمائی جو اپنی پڑھائی میں مگن تھی۔ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چیلنج ہے، حمزہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہے اور اس سے آئی لو یو کہلوانا ہے۔ اگر تم جیت گئے تو میری نئی اسپورٹس بائک تمہاری، اور اگر ہار گئے تو تمہیں پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے یہ ماننا ہوگا کہ تم صرف پیسوں کے بلبوتے پر اڑتے ہو۔ فاتح کے انا کو ٹھیس لگی۔ 1 مہینہ؟ حمزہ، تم مجھے بہت ہلکا لے رہے ہو، اسے میرے قدموں میں آنے کے لیے 15 دن کافی ہیں۔ اگلے ہی دن سے شکار کا آغاز ہو گیا۔ فاتح نے اپنی مہنگی گاڑیوں اور شوخیوں کو ایک طرف رکھا اور ایک سنجیدہ اور باکردار لڑکے کے روپ دھار لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آیت جیسی لڑکیوں کو دولت سے نہیں، شرافت سے جیتا جا سکتا ہے۔ وہ لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھنے لگا جہاں آیت ہوتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر آیت نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے میں ماہر تھی۔ فاتح کو پہلی بار اپنی ناکامی کا احساس ہو رہا تھا جس نے اس کے جنون کو مزید بڑھا دیا۔ ایک شام جب لائبریری بند ہونے والی تھی اور باہر شدید بارش ہو رہی تھی، آیت اپنی کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک کالی چھتری اس کے سر پر تن گئی۔ آیت نے چونک کر پاس دیکھا۔ فاتح شاہ نہایت سنجیدگی سے وہاں کھڑا تھا۔ آپ کی بس چھوٹ گئی ہے اور اس موسم میں رکشا ملنا ناممکن ہے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ فاتح کا لہجہ اتنا مؤدبانہ تھا کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ آیت نے نظریں جھکا کر مختصر جواب دیا۔ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آیت۔ فاتح نے اس کا نام اتنے مان سے لیا کہ وہ رکنے پر مجبور ہو گئی۔ میں اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بس ایک انسان ہونے کے ناطے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس شام فاتح نے اسے گھر تک چھوڑا، لیکن راستے پھر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہی خاموشی آیت کے دل میں تجسس کا بیج بو گئی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ فاتح نے اب آیت کی زندگی میں جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ وہ اسے راستے میں ملنا، کبھی کینٹین میں اس کی پسندیدہ چائے منگوا کر رکھ دیتا اور
کبھی اس کے نوٹس مکمل کرنے میں مدد کرتا. اس نے کبھی حد پار نہیں کی، جس کی وجہ سے آیت کا اعتماد اس پر بڑھنے لگا. حمزہ اور دوسرے دوست دور سے ہی تماشا دیکھ کر ہنستے تھے، لیکن فاتح کے لیے اب یہ صرف ایک چیلنج نہیں رہا، بلکہ اب اس کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا. ایک دن یونیورسٹی کے پیچھے والے گارڈن میں، جہاں خاموشی کا راج تھا، فاتح نے اپنا پتہ کھیلا. آیت، میں جانتا ہوں میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، میں ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا مشہور ہوں، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے میں بدل سکتا ہوں. فاتح نے اپنی آواز میں نمی پیدا کرتے ہوئے کہا. آیت نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی. فاتح، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فاتح نے دھماکہ کیا. مگر میرے والد کبھی نہیں مانیں گے، وہ چاہتے ہیں میری شادی کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی سے ہو، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. آیت کا دل زور سے دھڑکا. اس معصوم لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے لیے اپنے خاندان سے لڑنے کی بات کرے گا. شادی؟ مگر ہم ابھی طالب علم ہیں. اسی لیے فاتح اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ہمیں خفیہ نکاح کرنا ہوگا، صرف اللہ کو گواہ بنا کر. جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو سب کو بتا دوں گا. کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ آیت تذبذب کا شکار تھی. نکاح؟ فاتح، یہ بہت بڑا قدم ہے. اگر تم نے انکار کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم بھی مجھے صرف ایک امیر زادہ سمجھتی ہو، ایک انسان نہیں جو بدلنا چاہتا ہے. فاتح نے منہ موڑا جیسے وہ بہت دکھی ہو. آیت کے دل میں ہمدردی جاگی. اس نے فاتح کا ہاتھ تھام لیا. ٹھیک ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے. اور پھر وہ منحوس دن آ گیا جب یونیورسٹی سے دور ایک چھوٹے سے کمرے میں حمزہ کے لائے ہوئے ایک مولوی کے سامنے نکاح کی تقریب ہوئی. فاتح نے آیت کے ہاتھ میں سستی سی انگوٹھی پہنائی جو اس کے لیے دنیا کے تمام ہیروں سے قیمتی تھی. نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں اکیلے تھے، فاتح کی آنکھوں میں وہ درندگی لوٹ آئی جسے وہ مہینوں سے چھپائے ہوئے تھا. اس رات اس نے محبت کے نام پر وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا. اگلی صبح جب آیت جاگی تو کمرہ خالی تھا. فاتح وہاں نہیں تھا. وہ گھبرا کر یونیورسٹی پہنچی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کیفیٹیریا میں فاتح شاہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا کہکہے لگا رہا تھا. حمزہ نے اس کے ہاتھ میں ایک نئی اسپورٹس بائک کی چابیاں تھمائی. مان گئے فاتح، تم نے تو ناممکن کو ممکن کر دکھایا، حمزہ چلا کر بولا. آیت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی. فاتح، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی. فاتح نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی، صرف حقارت اور کامیابی کا نشہ تھا. اوہ آیت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارا پروجیکٹ تو کل رات ختم ہو گیا. فاتح نے بڑے آرام سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. پروجیکٹ؟ آیت کی آواز کانپ رہی تھی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، میاں بیوی ہیں. پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا. فاتح نے میز پر پڑے نکاح نامے کے کاغذات اٹھائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے. کیسا نکاح؟ وہ مولوی میرا نوکر تھا اور وہ کاغذات ردی کے ٹکڑے تھے. یہ سب ایک چیلنج تھا آیت. مجھے بس یہ ثابت کرنا تھا کہ تمہاری سید زادی والی انا کو میں کتنی دیر میں توڑ سکتا ہوں. اور سچ کہوں تو تم بہت جلد مان گئی. آیت کے کانوں میں سائیں ہونے لگی. اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر گیا ہو. تم ایسا نہیں کر سکتے. تم نے میرے ساتھ، تم نے میری عزت. فاتح نے نفرت سے کہا. جو لڑکی 1 مہینے کی باتوں میں آ کر خفیہ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، اس کی عزت کی قیمت میں نہیں چکاؤں گا. اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی بلواؤں. آیت نے چاروں طرف دیکھا. ہر چہرے پر تمسخر تھا. کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. وہ خاموشی سے مڑی اور یونیورسٹی سے باہر نکل گئی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کے اندر ایک آگ سلگ رہی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس رات کے اثرات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے، اور 5 سال بعد وہ اسی فاتح شاہ کے سامنے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوگی. کمرے میں پھیلی خاموشی فاتح کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی. یہ آفس کا وہ مخصوص خفیہ کیبن تھا جہاں دنیا کے سامنے وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر ان 4 دیواروں کے پیچھے وہ اپنی انا اور طاقت کا جشن مناتا تھا. دیوار پر لگی مہنگی پینٹنگز اور مدھم روشنی اس ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی. باہر بارش کی رمجھم شروع ہو چکی تھی، جس کی آواز شیشے کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر ایک
عجیب سی سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ فاتح شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سیگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کا بادل فضا میں اچھال دیا۔ اس کی سرد آنکھیں سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر جمی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کی آواز میں وہی مخصوص کرختگی تھی۔ مینیجر نے ڈرتے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا اور ایک لڑکی کو اندر دھکیل کر خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے سیاہ چادر کو اپنے وجود کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا جیسے وہ اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ اس کے پاؤں میں موجود سستی سی چپل گھس چکی تھی اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہسپتال کی رپورٹس کی فائل لرز رہی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس وہیں دروازے کے قریب کھڑی کانپتی رہی۔ تو تم ہو وہ؟ فاتح نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مینیجر کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے ایسی تیاری کے لیے۔ آیت کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہے کیونکہ کمرے کی روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ یہاں سے اسے اپنے بیٹے اذہان کی زندگی مل سکتی ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اچانک ایک زوردار سسکی کے ساتھ فاتح کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ میرا بچہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹوں میں آپریشن نہ ہوا تو وہ اسے بچا نہیں پائیں گے۔ میں ایک سید زادی ہوں صاحب، مجھ پر رحم کریں، مجھے یہ پیسے بطور قرض دے دیں، میں عمر بھر آپ کی غلامی کروں گی، بس میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ فاتح کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ عزت؟ اس بازار میں جہاں تم کھڑی ہو وہاں عزت کی قیمت صرف چند نوٹ ہوتے ہیں۔ سر اٹھاؤ اور دیکھو کہ تم کس سے بھیک مانگ رہی ہو۔ آیت نے ہمت جمع کی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پوچھا اور دھیرے دھیرے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پڑی، اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی، فاتح! اس کے لب تھر تھر آئے۔ فاتح شاہ کے ہاتھ سے سگار گر گیا۔ وہ جو اب تک ایک فاتحانہ غرور کے ساتھ بیٹھا تھا یکدم ساکت ہو گیا۔ سامنے کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ وہ آیت تھی جسے اس نے 5 سال پہلے کھلونے کی طرح توڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہی معصوم آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اب ان میں وہ چمک نہیں تھی، صرف گہرا دکھ تھا۔ تم یہاں؟ فاتح کی آواز اس کے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ آیت بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں التجا کی جگہ اب نفرت نے لے لی۔ تو تم وہ درندے ہو جس کے پاس مینیجر نے مجھے بھیجا؟ کاش میں یہاں آنے سے پہلے مر جاتی، کاش میرا بیٹا دم توڑ دیتا، مگر مجھے تمہارا یہ مکرو چہرہ نہ دیکھنا پڑتا۔ آیت میری بات سنو۔ فاتح اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ کیا سنوں؟ وہ دھاڑی، وہ جو تم نے یونیورسٹی میں کیا تھا، وہ جھوٹا نکاح، وہ وعدے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی معصومیت کی قیمت چکائی ہے ان 5 سالوں میں۔ ہر رات میں نے خدا سے تمہاری موت مانگی، لیکن آج سمجھ آیا کہ خدا نے تمہیں زندہ کیوں رکھا، میری ذلت کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ فاتح نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر آیت نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہارے ہاتھ گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم سے وہ بچہ کس کا ہے؟ فاتح نے گرج کر سوال کیا۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آیت نے تلخ ہنسی ہنسی، جسے تم علاج کے لیے لائی گئی فائل سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری ہی گناہ کا ثبوت ہے۔ وہ اذہان ہے، میرا بیٹا اور تمہارا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹا، فاتح کے قدم ڈگمگائے۔ میرا بیٹا؟ ہاں۔ آیت نے اسپتال کی فائل اس کی طرف اچھالی۔ دیکھو اسے، اس کا چہرہ بالکل تم جیسا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی سب تمہاری طرح ہے، مگر شکر ہے اس کا دل تمہارا نہیں، ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا۔ اس کے دل میں سوراخ ہے فاتح شاہ، اور اسے وہ باپ چاہیے جو اسے بچا سکے، مگر تقدیر دیکھو، وہ اسے ایک جلاد کے پاس لے آئی۔ فاتح نے لرز سے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس میں موجود ننھے بچے کی تصویر دیکھ کر اس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ بچہ ہو بہو فاتح کا بچپن تھا، وہی نقوش، وہی معصومیت۔ میں بھی اسپتال فون کرتا ہوں، بہترین ڈاکٹرز آئیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ فاتح بوکھلاہٹ میں فون کی طرف لپکا۔ نہیں۔ آیت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ میں اپنے بیٹے کو تمہاری حرام کی کمائی سے نہیں بچاؤں گی۔ تم نے میری زندگی برباد کی، اب میرے بیٹے پر اپنا سایہ بھی مت ڈالنا۔ آیت مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ آیت رکو،
فاتح اس کے پیچھے لپکا۔ تم اس حال میں کہاں جاؤ گی؟ باہر طوفان ہے۔ آیت نے دروازہ کھولا مگر سامنے جو منظر تھا اس نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ مینیجر کے ساتھ پولیس کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ایک عورت موجود تھی جس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ انسپکٹر صاحب، یہی وہ عورت ہے جو میرے منگیتر کو بلیک میل کرنے یہاں آئی، سارا نے فاتح کی طرح دیکھتے ہوئے بڑی صفائی سے کہا۔ فاتح ڈارلنگ، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے سب ہینڈل کر لیا ہے۔ آیت نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا اور پھر زارا کو۔ فاتح کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچائے، اپنی حقیقت چھپائے یا اس نئی مصیبت سے نکلے۔ اس عورت کو گرفتار کر لیں، یہ ایک فراڈ ہے، زارا کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ آیت کی نظریں فاتح پر جمی تھی، جیسے وہ آخری بار پوچھ رہی ہو کہ کیا ابھی وہ خاموش رہے گا۔ انسپکٹر، لے جائیں اسے، یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، معصوم شکل بنا کر امیر مردوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتی ہیں۔ زارا کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس اور زہر جیسی کاٹ تھی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر آیت کا بازو پکڑنا چاہا تو آیت نے ایک بار پھر فاتح کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا نہیں تھی بلکہ وہ حقارت تھی جو کسی کو جیتے جی راکھ کر دے۔ فاتح شاہ، جو اب تک صدمے کی وجہ سے کرسی سے چمٹا ہوا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ مت لگانا اسے، فاتح کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ انسپکٹر کے قدم وہیں رک گئے اور زارا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ فاتح ڈارلنگ، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں ہوں نا سب سنبھالنے کے لیے۔ زارا نے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر فاتح نے اسے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہی جا گری۔ خاموش زارا، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ فاتح کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آیت اور پولیس کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر صاحب، معاف کیجیے گا، آپ کو یہاں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر لایا گیا۔ یہ عورت کوئی بلیک میلر نہیں ہے۔ فاتح نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ میری منقوہ ہے، یہ میری بیوی ہے، اور وہ بچہ جس کے علاج کی بات کر رہی ہے وہ میرا خون ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ زارا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا فاتح، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ معمولی سی لڑکی؟ یہ معمولی نہیں ہے زارا، یہ آیت ہے۔ آیت فاتح شاہ۔ فاتح نے پہلی بار آیت کا پورا نام پکارا مگر آیت کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں درد کی ہزاروں داستانیں تھیں۔ آیت کہنے لگی، فاتح شاہ، یہ نام میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں۔ 5 سال پہلے جب تم نے ان کاغذات کے ٹکڑے کیے تھے اسی دن آیت مر گئی تھی۔ آج جو تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ صرف اذہان کی ماں ہے جسے اپنے بیٹے کی سانسیں خریدنے کے لیے ایک کسائی کی چوکھٹ پر آنا پڑا۔ آیت کے الفاظ فاتح کے سینے پر تیروں کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اسے انسپکٹر کی طرف مڑ کر دیکھا جو صورتحال کی سنگینی کو بھانپ چکا تھا۔ فاتح بولا، انسپکٹر آپ جا سکتے ہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جب پولیس اور مینیجر باہر نکل گئے تو کمرے میں صرف فاتح، آیت اور زارا باقی رہ گئے۔ زارا نے چیخ کر کہا، فاتح، یہ تم کیا تماشا کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان کی عزت، ہماری منگنی، سب مٹی میں مل جائے گا۔ فاتح تیکھے لہجے میں بولا، عزت؟ زارا، عزت وہ ہوتی ہے جو اس لڑکی کے پاس تھی اور جسے میں نے ایک شرط جیتنے کے لیے پامال کیا۔ تم اس جائیداد اور اس عہدے کی بات کر رہی ہو؟ جس بیٹے کی فائل میرے ہاتھ میں ہے، اسی ایک مسکراہٹ پر میں یہ پورا بزنس امپائر قربان کر سکتا ہوں۔ زارا، تم اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ زارا نے نفرت سے آیت کو دیکھا اور اپنا پرس اٹھا کر پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تنہا تھے۔ باہر بارش کی شدت بڑھ گئی تھی جسے قدرت بھی اس ملاپ پر رو رہی ہو۔ فاتح دھیرے سے آیت کی طرف بڑھا۔ آیت، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ… آیت تڑپ کر بولی، تم کیا نہیں جانتے تھے فاتح کہ تمہارا وہ مذاق ایک جیتی جاگتی زندگی کو قبر کے دہانے پر لے آئے گا؟ تم نہیں جانتے تھے کہ جس لڑکی کو تم نے سید زادی کہہ کر طنز کیا تھا اس نے اپنے نسب کی لاج رکھنے کے لیے 5 سال سڑکوں پر ٹھوکریں کھائی ہیں مگر کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ فاتح نے لرز سے ہاتھوں سے اذہان کی فائل کھولی۔ اس میں موجود رپورٹس اس کے گناہوں کی فہرست لگ رہی تھی۔ اذہان کتنا بڑا ہو گیا ہے وہ؟ آیت آہستہ سے بولی، وہ 5 سال کا ہونے والا ہے مگر اس نے آج تک خوشی کا ایک بھی دن نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں سوراخ ہے فاتح، بالکل ویسا ہی جیسا تم نے میرے دل میں کیا تھا۔
اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تمہاری ہمدردی کی نہیں۔ اچانک آیت کا سر چکرانے لگا۔ پچھلے کئی دنوں کی جاگتی راتیں، بھوک اور ابھی کا یہ صدمہ اس کے نحیف وجود کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آیت، فاتح نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ یہ وہی لمس تھا جس سے کبھی آیت کو سکون ملتا تھا، مگر آج اسے اس لمس سے گھٹن ہو رہی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے لبوں سے بس ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، اذہان، میرے بیٹے کو بچا لو۔ فاتح نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور اس کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے پرسنل ڈاکٹر کو بلایا۔ ہیلو ڈاکٹر امتیاز، مجھے ابھی اسپتال کے کوریڈور وارڈ میں بہترین ٹیم چاہیے۔ میرے بیٹے کا کیس، پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، بس مجھے میرا بچہ زندہ چاہیے، اور ہاں، میں ایک مریضہ کو لے کر خود آ رہا ہوں۔ فاتح نے آیت کو اٹھایا اور چادر جس میں وہ خود کو چھپائے ہوئے تھی، اس کا ایک پلو زمین پر لٹک رہا تھا۔ فاتح نے اسے سینے سے لگایا اور اپنا دفتر سے باہر نکلا۔ آفس کا عملہ جو اب تک چہمگوئیاں کر رہا تھا، اپنے باس کو اس حال میں دیکھ کر سہم گیا۔ لفٹ میں جاتے ہوئے فاتح نے آیت کے زرد چہرے کو دیکھا۔ وہ معصومیت ابھی بھی کہیں باقی تھی، مگر اس کے گرد دکھوں کی گہری لکیریں کھنچ چکی تھی۔ فاتح دل میں کہنے لگا، آیت، میں نے تمہیں جیتنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، مگر آج تمہیں اور اپنے بیٹے کو پانے کے لیے میں ہر سچ کا سامنا کروں گا۔ میں وہ فاتح شاہ نہیں رہا جس نے شرط لگائی تھی، میں وہ باپ ہوں جو اپنی بیٹا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھا جہاں بارش اسے بھگونے کے لیے تیار تھی، مگر آج اسے نہ اپنی مہنگی گاڑی کی فکر تھی اور نہ اپنے وقار کی۔ اسے فکر تھی تو بس اس دھڑکن کی جو اسپتال کے کسی بستر پر سسک رہی تھی، اور اس وجود کی جو اس کے ہاتھوں میں بے جان پڑا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے نجی اسپتال کی ایمرجنسی لائٹس رات میں مزید ہولناک لگ رہی تھی۔ فاتح شاہ کی کالی سیڈان گاڑی تیز آواز کے ساتھ پورچ میں رکی۔ اس سے پہلے کہ وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر آتے، فاتح آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اسپتال کے اندر دوڑا۔ اس کی قیمتی جوتے بارش کے پانی سے لت پت تھے، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے ڈاکٹر امتیاز؟ فاتح کی گرجدار آواز اسپتال کے پرسکون ماحول کو چیرتی ہوئی نکلی۔ چند ہی لمحوں میں عملہ متحرک ہو گیا۔ آیت کو ایک اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اسے فوری طور پر فرسٹ ایڈ کے لیے لے جایا گیا۔ فاتح وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا جب ڈاکٹر امتیاز، جو شہر کے مانے ہوئے سرجن تھے، تیزی سے اس کی طرف آئے۔ فاتح، فون پر تم بہت پریشان لگ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ اور یہ لڑکی؟ ڈاکٹر امتیاز نے حیرت سے پوچھا۔ فاتح نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا، یہ میری بیوی ہے ڈاکٹر، اور میرا بیٹا اذہان، وہ اسی اسپتال کے پیڈیاٹرک وارڈ میں ہے۔ اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کو آپریشن ہونا ہے، آپ بس وہاں چلیں، اسے میری زندگی بھی دے دیں، مگر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر امتیاز نے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، میں ابھی ٹیم کو الرٹ کرتا ہوں۔ فاتح بھاگتا ہوا تیسری منزل پر واقع بچوں کے وارڈ میں پہنچا۔ وہاں ایک کونے کے بیڈ پر ایک 5 سالہ بچہ آکسیجن ماسک لگائے ہوئے پڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل فاتح جیسا تھا، وہی چوڑی پیشانی، وہی تراشی ہوئی ناک۔ اسے دیکھ کر فاتح کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے آیت سے کہا تھا، یہ سب ایک چیلنج تھا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ آج اس کی اپنی اوقات اس بستر پر بے بسی کی تصویر بنی پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب گیا اور اذہان کے ننھے نیلے پڑتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ فاتح آنسوؤں سے رندھی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، تمہارا باپ ایک مجرم ہے، اس نے تمہاری ماں سے اس کی مسکراہٹ چھینی اور تمہیں یہ دکھ دیے۔ کاش میں جان پاتا کہ میری ایک جیت میری پوری زندگی کی ہار بن جائے گی۔ اسی لمحے پیچھے سے کمزور مگر غصے سے بھری ہوئی آواز آئی، اسے ہاتھ مت لگانا۔ فاتح نے پلٹ کر دیکھا، آیت دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی جو اس نے زبردستی نکلوائی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ آیت تڑک کر بولی، کس حق سے اسے چھو رہے ہو؟ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ تم نے تو اس دن اسے بھی مسترد کر دیا تھا جب یہ میرے وجود میں پل رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ ایسی لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں، دیکھو یہ جھوٹ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ فاتح بے بسی سے کہنے لگا، آیت خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا، میں نے ظلم کیا، مگر یہ میرا بھی بیٹا ہے۔
میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ آیت تلخ ہنستے ہوئے بولی۔ رحم؟ فاتح شاہ کے منہ سے یہ لفظ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ تم اسے اس لیے بچانا چاہتے ہو کیونکہ یہ تمہاری طرح دکھتا ہے؟ کیونکہ تمہاری انا کو ٹھیس لگی کہ شاہوں کا وارث ایک عام ہسپتال میں پڑا ہے؟ اگر یہ تمہارا ہم شکل نہ ہوتا تو کیا تم پھر بھی اسے اپناتے؟ فاتح خاموش ہو گیا۔ آیت کی سچائی کے سامنے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آیت مزید کہنے لگی، تمہارے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، تم اسے بچا لو گے، مگر یاد رکھنا فاتح شاہ، تم اس کی زندگی خرید سکتے ہو، اس کا باپ ہونے کا حق نہیں خرید سکتے۔ جس دن یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں اسے لے کر ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں تمہارا سایہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ فاتح امید سے کہنے لگا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا آیت۔ میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی قیمت چکائی ہے۔ ان 5 سالوں میں بظاہر کامیاب تھا مگر اندر سے کتنا اکیلا تھا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ آیت زہر خان لہجے میں بولی، اکیلے تم تھے؟ آیت دھاڑی، اس کے لہجے میں 5 سال کی تپش تھی۔ میں اکیلی تھی فاتح، جب میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، جب گلی کے اوباش لڑکے میرا پیچھا کرتے تھے، جب میں نے ایک روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں پر برتن دھوئے تاکہ میں اپنے بیٹے کا دودھ خرید سکوں۔ اس وقت تمہارا ضمیر کہاں سو رہا تھا جب میں سڑک پر درد سے تڑپ رہی تھی؟ اور اس بچے کی پیدائش ہوئی تب تم کس کلب میں اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے؟ فاتح کے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک گھٹیا شرط نے آیت کو کس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر، آیت میں تمہارے پیر پکڑنے کو تیار ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دو، مگر مجھے اپنے بیٹے سے دور مت کرو۔ میں اب وہ فاتح شاہ نہیں رہا، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ آیت طنزیہ ہنسی۔ انسان بدلتے نہیں ہیں فاتح، صرف طریقے بدلتے ہیں۔ تم آج بھی اپنی دولت کے زور پر یہاں کھڑے ہو، جاؤ ڈاکٹروں کو پیسے دو، اذان کو بچاؤ، یہی وہ رشتہ ہے جو تمہارے اور میرے درمیان رہ گیا ہے، محض ایک لین دین کا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور نرسوں نے اذان کے بیڈ کو آپریشن تھیٹر کی طرف منتقل کرنا شروع کیا۔ آپریشن کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ باہر ہال میں انتظار کریں، نرس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آیت دیوانہ وار بیڈ کے ساتھ بھاگی۔ اذان، میرا بچہ، ڈرنا نہیں، ماں یہی ہے۔ تھیٹر کے بھاری دروازہ بند ہو گئے اور سرخ بتی جل اٹھی۔ یہ بتی فاتح کے لیے ایک وارننگ تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ وہ راہداری کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ یونیورسٹی میں کہکے لگاتا تھا، کیسے وہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتا تھا۔ آج وہ تمام چہرے اس ڈراؤنے خوابوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پاس ہی آیت فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ سید زادی تھی، اس کا ایمان اس کی اصل طاقت تھا۔ فاتح نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور قریب موجود وضو خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال کی چھوٹی سی مسجد میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر مصلے کو بھگو رہے تھے۔ فاتح دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے ایک معصوم کی زندگی برباد کی، میں نے تیری عطا کردہ عزت کی توہین کی۔ آج میرا غرور تیرے سامنے سجدے میں ہے، میرے بیٹے کو بچا لے، اسے وہ سزا مت دے جو میرے گناہوں کا بدلہ ہے، میری جان لے لے مگر اسے زندگی دے دے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، صرف مشینری کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر امتیاز باہر نکلے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ۔ آیت اور فاتح دونوں لپک کر ان کے قریب پہنچے۔ آیت تیزی سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میرا اذان؟ ڈاکٹر امتیاز مسکرا کر بولے، مبارک ہو آیت بی بی، آپریشن کامیاب رہا، بچہ خطرے سے باہر ہے مگر اسے ابھی کچھ دن انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ آیت وہیں سجدہ شکر میں گر گئی۔ فاتح کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کرنا چاہا مگر ڈاکٹر امتیاز نے اسے ایک طرف بلایا۔ ڈاکٹر امتیاز سنجیدگی سے بولے، فاتح، بچہ تو بچ گیا ہے مگر یاد رکھنا اسے اب بہت سکون اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر تم اسے وہ گھر نہیں دے سکتے جہاں اس کی ماں خوش ہو تو یہ سرجری اسے زیادہ دیر تک صحت مند نہیں رکھ پائے گی۔ فاتح نے مڑ کر آیت کو دیکھا جو اب بھی سجدے میں تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب چاہے اسے پوری دنیا سے لڑنا پڑے وہ آیت اور اذان کو وہ سب کچھ دیکھا جو ان کا حق ہے۔
چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے وارڈ ICU کے باہر شیشے کی دیوار سے فاتح اذہان کو دیکھ رہا تھا، جس کے ننھے وجود سے کئی مشینیں جڑی تھیں۔ ڈاکٹروں نے اسے وارڈ میں منتقل کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر آیت کا رویہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اذہان اب ٹھیک ہے، اسے گھر منتقل کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر امتیاز نے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فاتح نے مڑ کر آیت کو دیکھا جو دور ایک بینچ پر بیٹھی اپنی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا۔ آیت، میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں، تم اور اذہان میرے ساتھ شاہ ولا جاؤ گے، وہاں اس کا بہتر خیال رکھا جا سکے گا۔ آیت نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حقارت کی وہی چمک تھی۔ شاہ ولا؟ اس گھر میں جہاں تم نے مجھے لانے کا چھوٹا وعدہ کیا تھا؟ فاتح شاہ، اپنی خیرات اپنے پاس رکھو، میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنی بستی میں چلی جاؤں گی۔ فاتح بے بسی سے بولا۔ آیت، ضد مت کرو، وہاں دھول مٹی ہے، اذہان کو انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کی جان کی خاطر کم از کم جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کوئی مجبور نہیں کروں گا، تو وہاں اپنی مرضی سے رہو گی۔ آیت نے تڑپتے ہوئے اذہان کو دیکھا، ایک ماں کی ممتا نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، مگر یاد رکھنا میں وہاں تمہاری بیوی بن کر نہیں، صرف اپنے بیٹے کی تیمارداری بن کر جا رہی ہوں۔ جس دن وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا میں تمہارے اس محل کو ٹھوکر مار دوں گی۔ جب فاتح کی گاڑیاں شاہ ولا کے عالیشان پورچ میں رکیں تو وہاں فاتح کے والدین جہانگیر صاحب اور بلقیس بیگم پہلے سے موجود تھی۔ وہ حیران تھے کہ ان کا بیٹا اچانک ایک عورت اور بچے کو لے کر کیوں آیا۔ فاتح، سب کیا ہے اور یہ بچہ؟ جہانگیر شاہ نے گرج کر پوچھا۔ فاتح نے اذہان کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا جو ابھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ آپ کا پوتا ہے اذہان فاتح شاہ، اور یہ میری بیوی آیت۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم بلقیس نے آگے بڑھ کر اذہان کا چہرہ دیکھا تو ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ جہانگیر، یہ تو بالکل فاتح ہے، وہی آنکھیں، وہی نقوش۔ جہانگیر شاہ غصے سے بولے، بکواس بند کرو فاتح، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری منگنی زارہ سے ہو چکی ہے، یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاتح نے خاموشی سے آیت کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ وہ لڑکی ہے بابا جس کے ساتھ میں نے 5 سال پہلے نکاح کیا تھا، وہ نکاح جسے میں نے ایک مذاق سمجھا تھا مگر اللہ کی عدالت میں وہ سچ تھا۔ آیت اچانک بول پڑی، نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے کوئی نکاح نہیں کیا، اس نے صرف میری عزت لوٹی تھی ایک شرط جیتنے کے لیے۔ میں یہاں اس کی بیوی بن کر نہیں آئی، میں یہاں اپنے بستر مرگ پر پڑے بیٹے کی خاطر آئی ہوں۔ جہانگیر شاہ کا ہاتھ فاتح کے چہرے پر پڑا، ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تم نے ہمارے خاندان کے نام پر کلنک مل دیا، ایک سید زادی کے ساتھ یہ سلوک؟ فاتح نے تھپڑ کھا کر بھی سر نہیں جھکایا۔ میں مجرم ہوں بابا اور میں اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر یہ بچہ اس گھر کا وارث ہے، اسے وہ سب ملے گا جس سے میں نے اسے محروم رکھا۔ اگلے چند دن شاہ ولا میں ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرے۔ اذہان کو اوپر والے سب سے بڑے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں 24 گھنٹے نرسیں اور بہترین سہولیات موجود تھیں۔ فاتح اکثر دروازے پر کھڑا ہو کر اذہان کو دیکھتا مگر آیت اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک شام فاتح کمرے میں داخل ہوا جب آیت اذہان کو سوپ پلا رہی تھی۔ فاتح امید بھرے انداز میں پوچھنے لگا، آیت، کیا میں اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں لے سکتا ہوں؟ آیت نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا، کیوں؟ کیا تم اس کا سودا کرنے آئے ہو یا شاید کوئی نئی چال شرم شرط لگائی ہے دوستوں کے ساتھ کہ اس بار باپ بن کر دکھاؤ گے؟ فاتح آہستہ سے بولا۔ آیت، ہر بات کو طنز میں مت دوڑاؤ، میں تڑپ رہا ہوں اس کے لیے، میں نے اسے 5 سال کھویا۔ آیت فوراً بولی، تم نے اسے کھویا نہیں تھا، تم نے اسے پھینک دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب بارش ہو رہی تھی اور میں تمہارے پیروں میں گر کر روئی تھی کہ فاتح مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تم نے کیا کہا تھا؟ جو لڑکی 1 مہینے میں میرے ساتھ بستر تک جا سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ فاتح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کے اپنے الفاظ آج اسے زہر لگ رہے تھے۔ آیت مزید بولی، آج جب یہ بچہ تمہاری طرح دکھ رہا ہے تو تمہیں باپ کی محبت یاد آ رہی ہے؟
اگر یہ میری طرح سانولا ہوتا یا اس کے نقوش تم سے نہ ملتے تو کیا تم آج بھی اسے اپنا وارث کہتے؟ نہیں فاتح شاہ، تم آج بھی اپنی انا کی تسکین کر رہے ہو۔ تمہیں دکھ ہے کہ تمہارا خون سڑکوں پر کیوں رلا؟ تمہیں میرا دکھ کبھی محسوس نہیں ہوا؟ فاتح نے دھیرے سے کہا۔ میں نے زارا سے رشتہ ختم کر دیا ہے، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو تمہارا حق ہے، میں دوبارہ نکاح کروں گا تم سے پوری دنیا کے سامنے۔ آیت ہنستے ہوئے بولی، نکاح؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو تم نے اس کرائے کے مولوی کے سامنے پڑھوایا تھا۔ فاتح شاہ، نکاح دلوں کا ہوتا ہے، جسموں کا نہیں۔ تم میرے جسم کو اس محل میں قید کر سکتے ہو، میرے دل کو نہیں، وہ 5 سال پہلے مر چکا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، فاتح اذان کے پاس بیٹھا اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو چوم رہا تھا۔ اذان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور فاتح کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اذان کی معصوم آواز نے فاتح کا کلیجہ چیر دیا۔ فاتح نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ میں تمہارا دوست ہوں بیٹا، اذان معصومیت سے بولا۔ میری مما کہتی تھی کہ میرے پاپا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، کیا آپ اللہ میاں کے پاس سے آئے ہیں؟ فاتح کی ہچکی بن گئی۔ اس نے اذان کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، تمہارا پاپا شیطان کے پاس چلا گیا تھا، اب وہ واپس آیا ہے تم سے معافی مانگنے۔ آیت دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ فاتح کی توبہ سچی ہو سکتی ہے، مگر جو زخم اس نے روح پر لگائے تھے ان کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ اسی وقت نیچے ہال میں شور اٹھا۔ زارا اپنے والدین کے ساتھ شاہ ویرا پہنچ چکی تھی۔ زارا غصے سے چیخ رہی تھی، انکل، جہانگیر کی کیا تماشا ہے؟ آپ ایک ایسی عورت کو اس گھر میں رکھ رہے ہیں جس کا کوئی نسب نہیں، جو سڑک سے اٹھ کر آئی ہے۔ بیگم بلقیس نے زارا کو ٹوکا۔ زارا، وہ اس گھر کی بہو ہے اور وہ بچہ ہمارا خون ہے، تم اپنی زبان کو لگام دو۔ زارا طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، خون؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے؟ ایسی عورتیں تو 10 مردوں کے نام لگاتی ہیں۔ فاتح کو بیوقوف بنانا آسان ہے، مجھے نہیں۔ فاتح جو اوپر سے یہ سب سن رہا تھا غصے میں نیچے آیا۔ زارا، یہاں سے اسی وقت نکل جاؤ۔ آیت سید زادی ہے، اس کا نسب تمہارے اس غلیظ خاندان سے 1000 درجہ بلند ہے۔ اگر آج کے بعد تم نے میرے بیٹے یا میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست بھی تھے۔ زارا نے حقارت سے فاتح کو دیکھا۔ تم پچھتاؤ گے فاتح، یہ لڑکی تمہاری بربادی کا سبب بنے گی، میں تمہیں اتنی آسانی سے خوشی نہیں رہنے دوں گی۔ زارا غصے میں باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ واضح تھی۔ آیت اوپر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس محل میں رہنے کی قیمت اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چکانی پڑ سکتی ہے، مگر اب وہ تنہا نہیں تھی، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ فاتح نے اوپر آ کر آیت کو دیکھا۔ میں تمہیں اور اذان کو ہر قیمت پر پروٹیکٹ کروں گا آیت، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آیت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اذان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاویلا کی فضائیں ابھی اذان کی ہنسی سے مانوس ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ انتقام کی ایک کالی چادر نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زارا، جو اپنی انا کے زخمی ہونے پر تڑپ رہی تھی، خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اس نے فاتح کے ہی ایک پرانے دشمن اور گھر کے ایک غدار ملازم کے ساتھ مل کر ایک ہولناک منصوبہ تیار کیا۔ ایک تپتی دوپہر جب فاتح ایک اہم بزنس میٹنگ میں تھا اور آیت اذان کے لیے سوپ لینے کچن میں گئی تھی، زارا نے اپنا مہرہ چلا۔ جب آیت واپس آئی تو کمرہ خالی تھا، اذان کا کھلونا فرش پر پڑا تھا اور کھڑکی کھلی تھی۔ آیت کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے شاہ ویلا کی دیواریں ہلا دی۔ اذان، میرا بچہ کہاں ہے؟ فاتح کو جب خبر ملی تو وہ پاگلوں کی طرح گھر پہنچا۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک گمنام نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ اسکرین پر اذان ایک پرانی خستہ حال فیکٹری میں کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے زارا پستول تانے کھڑی تھی۔ زارا فتح مندانہ انداز میں بولی، ہیلو فاتح ڈارلنگ، سرپرائز کیسا لگا؟ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا اس معمولی لڑکی کے لیے؟ اب دیکھو تمہارا یہ شاہوں کا وارث میری ایک انگلی کے اشارے پر ہے۔ فاتح دھاڑتے ہوئے بولا، زارا، اگر میرے بیٹے کو خراش بھی آئی تو میں تمہارے وجود کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اسے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ زارا بولی، مجھے تمہاری دولت نہیں، تمہاری تڑپ چاہیے۔ ابھی کے ابھی اس پرانی ٹیکسٹائل مل میں آؤ،
اکیلے، اور ہاں اپنی سید زادی کو بھی ساتھ لانا، میں چاہتی ہوں وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی دیکھے۔ فاتح اور آیا چند منٹوں میں اس ویران فیکٹری میں پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول دھواں اور موت کی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے ایک اونچے چبوترے پر اذان رو رہا تھا۔ مما، پاپا، اذان کی کمزور آواز سن کر آیا دیوانہ وار آگے بڑھی، مگر زارا کے مسلح ساتھیوں نے اسے روک لیا۔ زارا چیختے ہوئے بولی، رک جاؤ فاتح، دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ زارا نے ایک پستول فاتح کی طرف پھینکا۔ آج تمہارا امتحان ہے، تم نے کہا تھا نا کہ تم بدل چکے ہو، تم نے اس لڑکی کے لیے مجھے ذلیل کیا، اب اس پستول کو اٹھاؤ اور اسے گولی مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑ دوں گی۔ آیت نے فاتح کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ فاتح، مار دو مجھے، میرے بیٹے کی زندگی کے بدلے میں جان بھی بہت چھوٹی چیز ہے، مار دو مجھے اور اذان کو لے جاؤ۔ فاتح نے کانپتے ہاتھوں سے پستول اٹھایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے پستول کا رخ آیت کی طرف کیا، پھر اچانک اس کا رخ اپنی کن پٹی پر کر لیا۔ فاتح مضبوط لہجے میں بولا، زارا، گناہ میرا تھا، سزا اسے کیوں؟ شرط میں نے لگائی تھی، زندگی اس کی کیوں برباد ہو؟ میں اپنی جان دیتا ہوں، تم اذان کو چھوڑ دو اور آیت کو جانے دو۔ زارا کا ہاتھ لرزا۔ فاتح، تم اس عورت کے لیے مرنے کو تیار ہو؟ فاتح مضبوطی سے بولا، میں اس عورت کے لیے نہیں، اپنی محبت اور اپنی توبہ کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ آیت، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں جیتے جی مارا تھا، آج مر کر شاید تمہارا قرض اتار سکوں۔ فاتح نے جیسے ہی ٹریگر دبانے کی کوشش کی، آیت نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گولی فضا میں چلی گئی۔ اسی لمحے پولیس، جسے فاتح نے خاموشی سے ٹریکر کے ذریعے اطلاع دی تھی، اندر داخل ہوئی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ زارا نے بوکھلاہٹ میں اذان کی طرف پستول تانا، مگر فاتح ایک ڈھال بن کر اذان کے سامنے آ گیا۔ ایک گولی چلی اور فاتح کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ فاتح زخمی حالت میں بھی اذان تک پہنچا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ زارا کو پولیس نے قابو کر لیا۔ ہسپتال کے اسی کمرے میں جہاں چند دن پہلے اذان داخل تھا، اب فاتح شاہ بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا بازو پٹیوں میں بندھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ آیت اس کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ نفرت نہیں تھی جو 5 سال سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے فاتح کا ہاتھ تھاما۔ آیت آہستہ سے بولی، تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ فاتح مسکراتے ہوئے بولا، تو کیا تم مجھے یاد کرتی؟ آیت، میں نے بہت دیر سے سیکھا کہ اصل فتح کسی کو پانے میں نہیں بلکہ کسی کے لیے خود کو کھو دینے میں ہے۔ میں نے تمہیں کھو کر خود کو پا لیا ہے۔ اسی وقت اذان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر فاتح کے سینے سے لگ گیا۔ پاپا، آپ سپر ہیرو ہیں، آپ نے مجھے بچا لیا۔ فاتح نے اذان کو چوما اور پھر آیت کی طرف دیکھا۔ آیت، کیا اب بھی اس گنہگار کو ایک موقع ملے گا؟ میں جانتا ہوں میں تمہاری عزت واپس نہیں لا سکتا، مگر میں تمہیں وہ نام دینا چاہتا ہوں جو دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں چھین سکے گی۔ آیت نے جھک کر فاتح کی پیشانی کو چوما۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم وہ فاتح نہیں رہے جو شرطیں لگاتا تھا، تم وہ فاتح ہو جس نے میرا دل جیت لیا۔ 1 ماہ بعد شاہ ولے کی رونقیں دیکھنے والی تھی۔ پورے گھر کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آج فاتح اور آیت کا دوبارہ شرعی اور قانونی طور پر نکاح تھا، جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ گواہ تھے۔ فاتح کے والد جہانگیر شاہ خود آیت کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا۔ بیٹا، تم نے نہ صرف میرے بیٹے کو سدھارا بلکہ ہمارے خاندان کی ڈوبتی ہوئی ساکھ اور ضمیر کو بھی بچا لیا۔ نکاح کے بعد جب فاتح اور آیت لان میں کھڑے تھے اور اذان پاس ہی لان میں بھاگ رہا تھا، خزاں کے پتے اب گرنا بند ہو گئے تھے اور باہر کی نئی کوپلیں پھوٹ رہی تھی۔ فاتح محبت بھرے لہجے میں بولا، آیت، تمہیں یاد ہے یونیورسٹی کا وہ کیفیٹیریا جہاں میں نے کہا تھا کہ تم میرے قدموں میں آؤ گی؟ آیت مسکرائی، ہاں یاد ہے، اور دیکھو آج تم کہاں کھڑے ہو۔ فاتح آیت کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، آج میں تمہارے قدموں میں نہیں، تمہارے دل کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے کوئی مجھے کبھی نکال نہیں پائے گا۔ میں ہار کر بھی جیت گیا آیت۔ آیت دھیرے سے بولی، اور میں جیت کر بھی تمہاری ہو گئی، کیونکہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، وہ صرف آزمائی جاتی ہے۔
آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس ادھوری کہانی کے مکمل ہونے پر گواہی دے رہا ہو۔ فاتح، آیت اور اذان تینوں اب ایک ایسی زنجیر میں بن چکے تھے جسے نہ کوئی شرط توڑ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ماضی کا سایہ۔ خدا نے آیت کی دعا سن لی تھی اور فاتح کو سچی توبہ کی توفیق دے دی تھی۔